الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. آج انشاءاللہ ہم سورہ نمل کی ابتدا کریں گے. اگرچہ آج 20واں پارہ مکمل کرنا ہے، لیکن سورہ نمل 19ویں پارے میں ہے اور اس کا تھوڑا سا حصہ کل رہ گیا تھا، تو آج وہیں سے آغاز کریں گے. سورہ نمل میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں. اس میں 3 واقعات بہت اہم اور ہم انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک واقعہ نمل یعنی چونٹی کا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، دوسرا واقعہ ہدہد، اور تیسرا واقعہ ملک سبا. یہ 3 واقعات انشاءاللہ آج اس بیان میں شامل ہوں گے. تو آغاز کرتے ہیں سورہ نمل، قرآن مجید کی 27ویں سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیات ہیں. ہدی و بشری للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. اور آگے آیات کا ترجمہ دیکھیے گا کہ اور جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اب اگلی آیت 7 سے موسیٰ علیہ السلام کا مختصراً ذکر کہ کس طرح اللہ نے انہیں طور پر بلایا اور پھر انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے توحید کی دعوت دو. پھر وہ وہاں گئے اور اس بات کا مختصراً ذکر اس سورہ میں بھی کیا گیا ہے. آیت 15 سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر. ترجمہ دیکھیے گا. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی. اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت کی گئی ہے. یہ اللہ کا سری فضل ہے. اب آیت 18 سے مشہور واقعہ نمل کہ جس میں ایک چونٹی سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرتی ہے، وہ مکالمہ قرآن میں قیامت تک کے لیے رقم کر دیا گیا. بہت دلچسپ، بہت سبق آموز. آپ ترجمہ دیکھیے گا. یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. اب آگے آیت نمبر 19. تو وہ اس کی بات پر ہنس پڑے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پہ اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کروں اور
ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اب اس کے بعد واقع ہدہد، آیت 20 ترجمہ دیکھیے گا۔ اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، کہیں غائب ہو گیا کیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل پیش کرے۔ اگلی آیت دیکھیے گا، ترجمہ۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک خبر لے کر آیا ہوں۔ اب ہدہد نے ملکہ سبا کی سلطنت اور تخت کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ آیت 22 سے اس واقعے کا بیان، ترجمہ ملاحظہ کیجیے گا۔ ہدہد کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ آیت 24، ہدہد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے اور وہ رستے پر نہیں آتے۔ اب اس کے بعد آیت سجدہ ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ جو مومن ہیں، مسلم ہیں، اللہ کو سجدہ کریں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا۔ آیت 28 میں سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ یہ میرا خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب ملکہ سبا نے جب وہ خط دیکھا تو اپنے دربار والوں سے کچھ یوں کہا۔ آیت 29 تلاوت ملاحظہ فرمائیے گا۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ ملکہ نے کہا کہ درباریوں، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے۔ اور اگلی آیت ایسی آیت قرآن حکیم کی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کے اندر استعمال ہوا ہے۔ میں نے کسی شروع کے بیان میں کہا تھا کہ قرآن مجید میں 114 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو چونکہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے تو سورہ نمل، یہ قرآن مجید کی 27ویں سورہ، اس میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ اب وہ آیت آپ دیکھیے گا، آیت نمبر 30۔ اب ملکہ سبا نے جب خط پڑھنا شروع کیا تو اس طرح، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، بات اس کے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ اب وہ اپنے درباریوں اور وزیروں مشیروں کو خط سنا کر کہنے لگی کہ اگلی آیت دیکھیے گا، ترجمہ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میری اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو میں کسی کام میں فیصلہ کرنے والی نہیں۔ اب ملکہ سبا نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف تحفہ بھیجتی ہوں
اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا پیغام لاتے ہیں۔ اب اگلی آیت دیکھیے گا ترجمہ۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ اب ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ سلیمان علیہ السلام کون ہیں، ان کی سلطنت کتنی ہے، اور انسانوں پر ہی نہیں، جانوروں اور پرندوں اور جنوں پر بھی ان کی حکومت ہے، اور بے شک میرا رب جس کو جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے گا۔ سلیمان علیہ السلام قاصد سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے میں ان کی طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ پھر اگلی آیت میں سلیمان علیہ السلام اپنے دربار والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جب تک یہ قاصد واپس لوٹیں تم وہ تخت میرے پاس پہنچا دو۔ آیت 39۔ اس میں ایک بہت دیو ہیکل جن دربار میں حاضر تھا، کہنے لگا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے دربار سے نہیں اٹھیں گے میں تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور مجھے اس کی قوت بھی حاصل ہے اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اب اس سے اگلی آیت 40 جس میں ایک شخص کا ذکر کہ جس نے کہا، ترجمہ دیکھیے گا، ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، یعنی کہ تخت کو۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران، اور جو شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ اب جب ملکہ سبا دربار میں آ موجود ہوئی تو پوچھا گیا کہ آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو ہو بہو ایسا ہے، اور کہنے لگی کہ ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت اور شان کا اندازہ ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ یہ آیت 42 کا ترجمہ تھا۔ اور پھر آیت 43 کے، اور وہ اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو منع کیا، اور اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور پنڈلیوں کا کپڑا کھول دیا، یعنی جب انسان پانی میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنا لباس تھوڑا اونچا کر لیتا ہے۔ ملکہ سبا نے بھی وہی کیا۔ سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے کہ جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہیں۔ وہ پکار اٹھی، پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ آیت 44 کا ترجمہ تھا، اور اب اس کے بعد صالح علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ صالح علیہ السلام کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کہ وہ کس طرح کی ضلالت میں پڑی تھی۔ اس کے بعد آیت 60 یہاں سے 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت 60 سے اللہ مشرکین سے مختلف طریقے کے سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ ترجمہ دیکھیے گا، میں صرف آیات کے شروع کا ابتدائیہ پڑھوں گا۔ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ اس کے بعد بھلا کس نے زمین کو
قرارگاہ بنایا۔ اس کے بعد بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد بھلا کون تم کو جنگل اور دریا میں رستہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر اسے بار بار پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ اور آیت 64 کا ترجمہ کہ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ آیت 80 میں یہ بات بہت واضح کر دی گئی کہ مردوں سے کسی طرح کا کلام کرنا ممکن نہیں۔ ترجمہ دیکھیے گا، کچھ شک نہیں کہ تم مردوں کو بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتے ہو۔ اب قرآن مجید یہ بات واضح کر رہا ہے کہ نہ تو مردوں کو کوئی بات سنائی جا سکتی ہے اور نہ بہروں کو۔ تو گویا مردوں سے مانگنا، ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنا اور یہ سمجھنا کہ وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، صریح گمراہی کے علاوہ اور کیا ہے۔ جب قرآن کی آیت آ گئی تو پھر اس کے بعد کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی واقعہ، کوئی حکایت، کوئی فضیلت کچھ بھی کام نہیں کرتی، بلکہ اللہ کی آیت آخری اور حتمی ہے۔ آیت 89 میں یہ بتایا گیا کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور پھر اگلی آیت میں کہ جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور سورہ نمل کا اختتام اس آیت پر کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور کہو کہ اللہ کا شکر ہے، وہ تم کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم ان کو پہچان لو گے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یہ آیت 93 تھی، اور اب یہاں پر سورہ نمل کا اختتام۔ اگلی سورہ سورہ قصص، قرآن مجید کی 28ویں سورہ، اور اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ قصص کی ابتدائی تقریباً 5 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر، اور یہ 5 رکوع ایک تسلسل کے ساتھ قصہ بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق سب سے تفصیلی گفتگو انہی آیات میں، انہی رکوع میں اور اسی سورہ میں ہے، جو ایک مستقل قصے کی شکل میں ہے۔ تو ابتدا کرتے ہیں سورہ قصص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ طاسیم میم، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومنوں کو سنانے کے لیے صحیح صحیح بتاتے ہیں۔ اچھا، میں اس قصے کو بجائے ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھنے کے قصے ہی کی صورت میں مفہوم بیان کروں گا، اس سے یہ زیادہ بہتر طور پر آپ کے ذہن نشین ہو پائے گا۔ ابتدا میں یہ بتایا گیا کہ
فرعون کی جو ایک بادشاہ تھا اور اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ رکھتا تھا، اس نے اپنے ملک میں ایک گروہ کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور وہ گروہ بنی اسرائیل تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی ماں کو خطرہ ہوا کہ فرعون انہیں قتل کر دے گا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے کسی بھی لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو یہ واقعہ پھر اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اسے ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ بھی کہا کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم اسے واپس تمہیں لوٹا دیں گے۔ جب یہ صندوق فرعون کے محل میں سے گزرتے دریا میں سے گزرا تو اسے اٹھا لیا گیا، اور پھر جب فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے۔ یہاں پر اللہ کی حکمت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے چونکہ مامتا تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تو اپنی بیٹی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا کہ دیکھتی جانا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ تو جب وہ صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی رہی تو فرعون کے محل میں چلا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام محل میں موجود کسی بھی خاتون کا دودھ پینے پہ راضی نہ ہوئے، اور اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ان پہ دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ ظاہر اللہ کی حکمت تھی کہ انہیں واپس ماں کے پاس پہنچانا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل والی عورتوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے، اور اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اصل ماں کے پاس پہنچایا گیا تو ظاہر ہے انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ قصہ مختصر، موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اب وہ ایک دفعہ شہر میں داخل ہوئے تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا اور دوسرا کوئی اور۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا اس نے آپ سے مدد طلب کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی پیغمبر تھے، غصے میں بہت جلدی آ جاتے تھے، تو انہوں نے جو دوسرا شخص تھا اس کو ایک مکہ رسید کیا اور وہ جگہ پہ ہی فوت ہو گیا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں بلکہ محض مکہ مارنے تک ہی تھا، لیکن اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس ڈر سے کہ اس شہر کے حکمران مجھے مار ڈالیں گے، وہ وہاں سے نکل گئے اور مدین جو اس وقت ایک شہر تھا، مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر وہ ایک پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگیں کہ یہ طاقتور لوگ اپنے اپنے چوپایوں کو پانی پلا لیں تو پھر ہم بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ طاقتور تھے تو انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور اس کے بعد وہ ایک درخت کے سائے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اب قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ شرماتی اور لجاتی ہوئی آئی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورت کو شرمانا بھی چاہیے اور لجانا بھی چاہیے، یعنی اس میں حیا اور ناز و انداز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عورت کی فطرت میں ہے۔ تو یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب اصل بیان کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ آپ کو میرے والد بلاتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو احسان آپ نے ہم پہ کیا ہے وہ اس کی اجرت دیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد کے پاس آئے تو ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی کہ ابا اسے ملازم رکھ لیں، اور ملازم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ توانا اور ایماندار ہونا چاہیے۔ اب اس شخص نے کہا کہ موسیٰ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں، اور اس کے بدلے تم 8 برس تک میری بکریاں چراؤ، اور اگر 10 سال چراؤ تو یہ تمہاری مہربانی ہوگی۔
موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عہد پورا کیا، اس شخص کی ایک بیٹی سے نکاح کیا، اور پھر جب مدت پوری ہوئی تو وہاں سے اپنی اہلیہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ پھر آگے واقعے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ کس طرح طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے ان کو 2 معجزے عنایت کیے، ایک ان کے عصا کا اژدہا بن جانا، اور دوسرا وہ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو یوں پورے سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ تو پھر اللہ کا حکم کہ فرعون کے پاس جاؤ، پھر وہ آگے ساری بات کے دربار کا ذکر، ان کے جادوگروں کا اللہ پر ایمان لانا، پھر موسیٰ کا، پھر فرعون کا ان کو عذاب دینے کا کہنا، اور پھر پورا موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے کر نیل سے نکلنا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کا مددگار بنایا۔ اب اس پورے ذکر کے بعد آیت 82 میں اللہ قارون کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ آیت 82: پس ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا، اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے، ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ تو اس آیت میں قارون کہ جس کے خزانوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، اللہ نے اس کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ تو یہ جو آج کے قارون ہیں، یہ اپنی طاقت اور حکومت کو قارون سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن جب قضا آتی ہے تو پھر دوسرے دن لوگ شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھی بات کہ ہم ان کے ساتھ نہ تھے اور ہم خسارہ پانے والوں سے بچ گئے ہیں۔ تو اللہ اسی طرح دنیا میں ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اب سورہ قصص اختتام کو پہنچ رہی ہے، میں آخری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس کا حکم ہے، اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور یہاں پر سورہ قصص اختتام پذیر ہوئی۔ اب اگلی سورہ عنکبوت 29ویں سورہ، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ ناظرین محترم، ہم میں سے بیشتر لوگ، بلکہ ایک بہت وسیع طبقہ ایک ایگزیکٹو اسلام کی بات کرتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں میٹھا میٹھا اسلام، جس میں محض خوشبو لگانا، قیلولہ کرنا، میٹھا کھانا اور کثرت تعدد ازدواج، یعنی ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، 2 3 4۔ اب وہ گروہ کبھی دوسری طرف نہیں آنا چاہتا، مثلا قتال کی طرف، جنگ کی طرف، ہجرت کی طرف، آزمائش کی طرف، اس طرف سے وہ ذرا کنی کتراتا ہے۔ اور وہ فضیلت کی باتیں، وہ جنت میں درخت لگانا، وہ حوروں کے حسن کی باتیں کرنا، وہ جنت پہ تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھنا اور میووں اور شراب کا دور چلنا، تو اگرچہ وہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن یہ جو پہلی آیت ہے سورہ قصص کی، یہ انہی کے بارے میں ہے۔ تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اب اس سے اگلی آیت کا ترجمہ کہ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ جو یہ خیال کرتے ہیں برا خیال ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر، اور اللہ نے فرمایا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے عالم میں ایسا کام کسی نے نہ کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب مسلط کرنے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں ہو جائے گی۔ پھر آیت 28 میں اللہ کا فرمان کہ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، یہ آیت 38 تھی۔ اب آیت 39 میں اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب یہاں 20واں پارہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور سورہ عنکبوت ابھی جاری، یہ انشاءاللہ کل چلے گی 21ویں سے بارے میں بھی، اور اس کے بعد باقی صورتیں مکمل کریں گے۔ اب آج کے لیے اتنا ہی، مجھے یہاں سے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔